اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سینکڑوں میل دور کنعان میں اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری عقل میں فتور آ گیا ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ گھر والے کہنے لگے، اللہ کی قسم آپ تو ابھی تک یوسف سے اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں، اس وقت کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا یعنی یوسف علیہ السلام کا بھائی یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو اسی وقت ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ یعقوب نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ یوسف کے بھائی نادم ہو کر کہنے لگے، اے ہمارے والد، آپ اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مانگیے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ یعقوب نے فرمایا، میں ان قریب وقت سحر اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ سب یوسف کے پاس مصر کے قریب پہنچے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو بڑی عزت اور تعظیم کے ساتھ اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ امن و سلامتی کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیں۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور جب وہ سب دربار میں پہنچے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے شاہی تخت پر بٹھایا اور ان کے ماں باپ اور 11 بھائی سب یوسف کے لیے تعظیماً سجدے میں گر گئے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں جائز تھا، جیسے ہماری شریعت میں کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا، مصافحہ اور دست بوسی کرنا جائز ہے، مگر ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو تعظیماً سجدہ جائز نہیں، اور سجدہ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کے لیے کبھی بھی کسی بھی شریعت میں جائز نہ رہا،
اور نہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر و شرک ہے۔ اور یوسف نے فرمایا، اے میرے والد، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور سب کو گاؤں سے میرے پاس لے آیا، بعد اس کے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کرا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس بات کو چاہے آسان فرما دے، بے شک وہی بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت عطا فرمائی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا کچھ علم عطا فرمایا۔ اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا اور مجھے اپنے خاص قرب والے بندوں کے ساتھ ملا۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اے حبیب، یہ واقعہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور آپ یوسف کے بھائیوں کے پاس نہ تھے جب انہوں نے یوسف کے خلاف منصوبہ بناتے ہوئے اپنا کام پکا کیا تھا۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اور آپ کتنا ہی چاہیں پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ اور آپ اس تبلیغ قرآن پر ان سے کچھ اجرت نہیں مانگتے، یہ قرآن تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔